آج میں آپ کو وہ خبر سے آگاہ کروں گا جو کہ آپ کچھ مخالفین کی طرف سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ملاقات پر ملاقات ہو رہی ہے اور بڑی ہی خوشگوار ملاقات ہو رہی ہے کہ ملاقات ہوئی کیا، اور ایک کورٹ والی ویلی رپورٹر جو باہر کھڑی ہوتی ہے جس کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ بھیا جی اور بھابھی جی کیسی ملاقات رہی، کیا احوال ہوا۔ جب ملاقات ہو تو پھر ملاقات کے بارے میں بتائیں نا، جھوٹ مت بولے۔ ویلی رپورٹر ہے، اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کے شوہر کو اٹیک ہوا، وہ بیچارہ سرکاری ہاسپٹل میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ ہم بھی آپ کو سرپرائز دیں گے اور وہ سرپرائز ایسا ہوگا کہ آپ کے طبق روشن ہو جائیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور آج تھوڑی سی بات کریں گے ظہیر کیس کے حوالے سے، کیونکہ کافی دن ہو گئے ہیں میں ظہیر کیس کے حوالے سے کوئی آپ کے ساتھ خبر شیئر نہیں کر سکا تھا، لیکن آج میں آپ کو وہ خبر سے آگاہ کروں گا جو کہ آپ کچھ مخالفین کی طرف سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جی ملاقات پر ملاقات ہو رہی ہے اور بڑی ہی خوشگوار ملاقات ہو رہی ہے۔ اندر کا حوال میں آپ کو بتاؤں گا کہ ملاقات ہوئی کیا۔ دیکھیں، میں اس لیے بہت کم ویڈیوز بنا کر آپ کے سامنے آتا ہوں کیونکہ کوئی خبر نہیں ہوتی، تو جب کوئی خبر نہ ہو تو فضول قسم کا آپ کا ٹائم ضائع کرنے کا میں نہیں سمجھتا کہ مجھے اچھا لگے۔ لیکن اب میں نے جو سمجھا مناسب اور میں نے جو حقائق ڈھونڈنے کی کوشش کی اور میں اندر تک گیا کہ یہ ملاقات جو بڑی خوشگوار ہو رہی ہے، اور کچھ چند لوگ ہی بتا رہے ہیں آپ کو کہ جی بڑی خوشگوار ملاقات ہوئی ہے اور بچی کو تحفے تحائف دیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس کی کچھ من پسند چیزیں بھی اس کو دی گئی ہیں۔ آیا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعہ ہی یہ خوشگوار ملاقات تھی یا نہیں۔ میں نے جب اپنے سورس سے کنفرم کیا اور میں نے اس خبر کے بارے میں جب ان سے مزید تفصیلات لی کہ کل ہونے والی جو ملاقات تھی، جس کو 5 گھنٹے کی طویل لمبی ملاقات کے بعد جب پری کے والدین باہر آتے ہیں اور ایک کورٹ والی ویلی رپورٹر جو باہر کھڑی ہوتی ہے جس کا مقصد ہی صرف یہی ہوتا ہے کہ بھیا جی اور بھابھی جی کیسی ملاقات رہی، کیا احوال ہوا، تو میں آپ کو ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں گا۔ لیکن کل ہونے والی جو ملاقات تھی اس میں کیا کیا باتیں ہوئی، کیونکہ آپ نے جو پری کے والدین کے زبانی سنی باتیں وہ صرف اور صرف ان کی اپنی زبانی باتیں ہیں اور ان کی وہ اپنی باتیں ہیں۔ پری کی کوئی بات انہوں نے ایسی نہیں بتائی جس سے آپ کو لگے کہ واقعی یہ ملاقات خوشگوار تھی۔ پری آج بھی اپنی اسی ضد پر قائم ہے اور اس کا وہی مطالبہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ تب ہی بات کروں گی جب آپ میرے شوہر کو تسلیم کریں گے۔ ناظرین، ہم پہلے دن سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ملاقاتیں ہوتی رہنی چاہیے، اس سے ان لوگوں کے جو دلوں میں جو کچھ ایسے وہم و گمان پیدا ہو چکے ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے۔ لیکن جب ملاقات ہو تو پھر ملاقات کے بارے میں بتائیں نا، جھوٹ مت بولیں، کیونکہ ان کا پیشہ ہی صرف اور صرف جھوٹ بول کر آپ کو گمراہ کرنا۔ وہ جو کورٹ والی ویلی رپورٹر ہے اس کا تو کام ہی یہی ہے، اس کے شوہر کو اٹیک ہوا، وہ بیچارہ سرکاری ہاسپٹل میں ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ اس کی بھی ایک کہانی ہے کہ کس طرح اس کو اٹیک ہوا، میں اس پر بھی ایک ویڈیو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے لے کر آؤں گا۔ لیکن کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور پھر اس کے بعد ظہیر نے اب ان کو اس طرح پھنسا دیا ہے، جو قانونی کارروائی، جو قانونی شکنجہ اس نے اب تیار کیا، اس میں ان لوگوں کو تمام کے تمام لوگوں کو اس نے پھنسا دیا۔ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ جب لاسٹ ہیئرنگ ہوئی تھی تو جسٹس صلاح الدین نے بھی مزید کیس سننے سے انکار کر دیا تھا اور کیس کسی اور کے بینچ کے حوالے کر دیا تھا۔ آج الحمدللہ سے اس کیس پر بھی سماعت ہوئی ہے، نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا ہے، اور اس بینچ کے جو ہمارے معزز جج صاحب ہیں انہوں نے پوچھا کہ کیا لڑکی ملاقات کرنا چاہتی ہے، تو ظہیر کے جو لائر ہیں انہوں نے کہا، فاروق صاحب ان کا نام ہے، انہوں نے کہا کہ جی بالکل ملاقات ہونی چاہیے، اور ہم پچھلے کئی دنوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم تو یہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو عدالت بلا لیں اور آپ سب کے سامنے پوچھ لیں
کہ لڑکی کیا چاہتی ہے۔ تو اس پر عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم کسی لوئر کورٹ کی یہ ذمہ داری لگا دیتے ہیں، وہ اس کو پرسیو کرے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ ظہیر اب اپنی پری سے جلد ملاقات کرے گا، لیکن جو ملاقاتیں ان کے والدین کی جانب سے کی جا رہی ہیں اور پھر اس کے بعد جو جھوٹے یوٹیوبرز کی طرف سے جو من گھڑت کہانیاں پیش کی جا رہی ہیں ان میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پری نے اپنے والدین سے ملنے کی کبھی بھی حامی نہیں بھری، ان کی مجبوری ہے اس بچی کی، کیونکہ وہ اداروں کی تحویل میں ہے اور پھر اداروں کہ جب کوئی انڈر ہوتا ہے بندہ تو پھر اس کو اداروں کی بات ماننا پڑتی ہے۔ لیکن اب جو کل ہونے والی جو ملاقات تھی، اس ملاقات میں پری نے اپنے والدین کو ایک بار پھر سرپرائز دیا ہے۔ جو آپ نے سنا ہوگا، پری کے جو والد محترم ہے جو بڑا مسکرا کر کہہ رہے تھے جی آپ کو جلد سرپرائز ملے گا۔ تو بالکل ناظرین، ہم بھی آپ کو سرپرائز دیں گے اور وہ سرپرائز ایسا ہوگا کہ آپ کے طبق روشن ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جب ہم سرپرائز دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد چیخیں بڑی دور تک سنائی دیتی ہیں، اور اسی طرح کا جو سرپرائز ہے وہ میں آنے والے کچھ دنوں میں آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں، اور آپ میری اس ویڈیو کا انتظار کیجئے گا، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں جب بھی آپ کے سامنے کچھ لے کر آتا ہوں تو میں ثبوتوں کے ساتھ لے کر آتا ہوں، اور کچھ ایسے لوگ بھی میں نے ایکسپوز کیے ہیں جو انصاف دلوانے کے لیے بڑے ہی سرگرم ہیں، اور ان کے اپنے گھر کے حالات کیا ہیں، ان کے اپنے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ناظرین، وہ ایک بڑی لمبی فہرست ہے کہ جس خاتون کی ایف آئی آر کی میں نے سیریز آپ کے سامنے رکھی، جس نے اپنی بیٹی پر اس طرح کے الزامات لگا کر جھوٹے مقدمات کو درج کروایا، اور پھر اس کے بعد اس خاتون نے کیا کیا، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والے، کیا اپنی بیٹی کے ساتھ زناکاری اور بدکاری کرنے والے ملزمان کے خلاف اس نے کیا بڑا ایکشن لیا تھا، کیا وہ ملزمان آج بھی عدالت میں، کیا وہ ملزمان آج بھی کسی جیل میں جیل کی ہوا کھا رہے ہیں، یا پھر اس خاتون نے سودا کر کے مقدمہ واپس لے لیا۔ اس پر میں آپ کو ضرور آگاہ کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ اس طرح کے معاملات کو میں آپ کے سامنے لے کر آؤں، لیکن جب کچھ ضروری ہو جاتا ہے تو پھر سامنے لانا پڑتا ہے۔ تو ملاقات کے حوالے سے میں اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا انکشاف کر کے بتاؤں گا اور کچھ ایسے انکشافات سامنے لے کر آؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ یہ ملاقاتیں صرف ان کی اپنی حد تک ہیں۔ امید ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھا اور پھر آپ نے یہ بھی سمجھا کہ بالکل یہ ان کا اپنا ایک پروپیگنڈا ہے اور جو یہ پچھلے کئی ماہ سے پھیلاتے چلے آ رہے ہیں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔